وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے عورت کی حکمرانی کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہماری مذہبی جماعتوں اور مذہبی جو رہنما ہیں انہیں اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل اس کی سورۃ زخرف کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ اور ایسے ہی جامع ترمذی کی حدیث 2262، سنن نسائی 5388، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی معاملے کا نگران ایک عورت کو بنا لیا۔ تو اسی حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بحثیں بھی موجود ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا گھر کے اخراجات کی ذمہ داری عورت کے حوالے کی جا سکتی ہے، بعد میں اس سے پیسے وغیرہ لے لیے جائیں؟ جی بالکل، یہ گنجائش اتنی موجود ہے۔ عورت کی حکمرانی ایک الگ لیول ہے، اور گھر کے اخراجات میں گھر میں موجود خاتون کو جو حساب کتاب کو جانتی ہے اچھے انداز سے پیسے کے اخراجات کو وہ سلسلہ چلا سکتی ہے، اس حد تک اس کو پیسے دینا اس کی گنجائش موجود ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث 1714 اور صحیح بخاری کی 2211۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میں اس طرح اپنے گھر کے اخراجات کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے الفاظ انہیں کہا تھا خودی، آپ اتنے پیسے لے سکتے ہیں ما یکفی، جو آپ کو کافی ہو اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یعنی اس نے اخراجات کے لیے پیمنٹ کے لینے کا طریقہ پوچھا تھا، وہ کتنی لے سکتی ہے۔ ابو سفیان کچھ کنجوسی کرتے ہیں، وہ نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ لے کے اپنے اخراجات اور اپنے بچوں کے اخراجات کر سکتی ہے۔ تو پتہ چلا عورت کو اخراجات وغیرہ کے لیے، بجٹ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اگر وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکتی ہے تو اسلام میں اس کے پاس اجازت موجود ہے۔ واللہ تعالیٰ